کون سے ممالک ہیں ابھی تک جو اس اہم طیارے کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جامی صاحب دیکھیے، یہ کوئریز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ بڑی جیلسلی گارڈڈ سیکرٹس ہوتی ہیں، اور یہ مذاکرات دفاعی خرید و فروخت کے اس طرح سے عوام و ناس کی ڈسکشنز کے لیے نہیں ہوتے. تو اس میں بہرکیف یہ ہے کہ جو پاکستان کی ایئر فورس اور جو ہمارے آرم فورسز کا ویژن تھا، اور انہوں نے جو چیز آج سے کچھ عرصہ پہلے اس ملک کے لیے ایک بہت اعلیٰ تحفہ JF-17 کی شکل میں دیا، جس میں چائنا کی حکومت ہمارے ساتھ پارٹنرز ہے اس میں، تو وہ الحمدللہ اس نے اپنے آپ کو ثابت بھی کیا. اور دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں، یہ تمام ممالک کے مندوبین وہی ہیں جو پاکستان میں آ بھی چکے ہیں، اور کئی ایسے ممالک ہیں جس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ایئر چیف صاحب. بالکل ٹھیک ہے. یہ بلاک 3 کے 4.5 جنریشن کے فائٹر ہیں جو ابھی ریسنٹلی یوز ہو رہے ہیں. 2020 سے آنورڈ پاکستان میں یہ ان سروس ہیں اور اس کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں باقی ممالک. لیکن رضا صاحب پھر بھی تصدیق تو کر سکتے ہوں گے نا آپ کہ کن ممالک نے ابھی تک سودا کر لیا ہے؟ دلچسپی کون لے رہے ہیں یہ تو خیر چھوڑ دیں. اس کا دیکھیے جامی صاحب، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس بات کا نقصان ہوگا ملک پاکستان کو. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس سٹیج پہ ایسی کوئی غیر زمیندارانہ بات کی جائے. چلے ہم کون سی ایسی آپ کے خیال میں وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے کئی دوست ممالک جو ہیں وہ اس طیارے میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ دیکھیے، اس کی پرفارمنس ہے. ایک تو دنیا بھر کے جو جہاز ہیں، جو اس کی لیگ کے جہاز ہیں، ان کی قیمت جو ہے وہ کوئی $300 ملین ہے، کوئی $350 ملین ہے، اور کئی سے کم ہے. یہ اپنی پرائس رینج میں دنیا میں اس سے اچھا جہاز اس پرائس رینج میں اور اتنا ٹیکنالوجیکلی اسٹرانگ جہاز اس پرائس رینج میں دنیا میں کہیں اویلیبل. اب سوال ہوتا تھا ٹیسٹنگ کا، تو اللہ پاک کی پاک ذات نے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، ہماری آرمڈ فورسز کو، ایئر فورس کو، نیوی کو 10 مئی کی شکل میں ایک نصرت عطا فرمائی، اور جس کے وجہ سے وہ وسیلہ بنا وہ 10 مئی پاکستان کی توقیر میں اضافے کا. تو اس میں یہ جہاز استعمال ہوا. اب بظاہر تو دنیا کہہ رہی تھی کہ شاید یہ بہت ہی، تنقید کرنے والے تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب اس کا مقابلہ رفیل سے کیا گیا، کوئی شک والی بات نہیں کہ رفیل ایک بہت اچھا جہاز ہے. تو جب مقابلہ کیا گیا تو اس جہاز نے اس جہاز کو گرایا. بالکل، یہ تو فیکٹ ہے، اب دنیا بھی اس کو اعتراف کر رہی ہے. اچھا، میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں سر آپ سے کہ JF-17 کا جو معاہدہ ہے یا اس کی جو دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں مختلف ممالک، تو اب اسے چین بھی پارٹنر ہے، اس کے تعاون سے ہم تیار کر رہے ہیں. چین کا کردار کیا ہوگا؟ یقیناً اسٹریٹجک ایشو تو ہے، لیکن ناظرین کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. دیکھیے، چین ہمارا پارٹنر ہے اس میں. ہم اس جہاز کو بنانے والے اکیلا ہی پاکستان ملک نہیں، یہ ہمارا جوائنٹ وینچر ہے چائنا کے ساتھ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا پارٹنر جو ہو وہ اس معاہدے میں شامل نہ ہو؟ ہمارا چائنا کے ساتھ اس جہاز کی پروڈکشن کا جوائنٹ وینچر ہے، اور میں آپ سے یہی گزارش کر رہا تھا. دیکھیے، ایک بات میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں کہ دیکھیے، گاڑی مرسیڈیز بھی ہو نا، عام فہم زبان میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، گاڑی مرسیڈیز بھی ہو نا اور ڈرائیور اناڑی ہو تو وہ گاڑی چل نہیں پاتی، نہیں چلتی. تو جہاز کا بہت سارا تعلق ہماری پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کو بھی جاتا ہے کہ ہمارے وہ جو جوان ہیں وہ قابل ہیں. ڈرائیور بھی آپ سمجھ لیجیے عام فہم زبان میں وہ بھی ماشاءاللہ بہت قابل ہے. اور ہمارا اس میں تو کوئی شک نہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنہوں نے چلائی، جنہوں نے کمال کیا، اصل تو داد ان کو جاتی ہے. مشین بھی لاجواب ہے، لیکن چلانے والے، مشین تو رافیل بھی لاجواب تھی. اچھا قبلہ، بات یہ کہ ابھی انڈونیشیا کے جو وزیر دفاع ہیں وہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے ان کے جو صدر ہیں وہ بھی پاکستان کے دورے پر تھے. سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں مختلف انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس نے خبر چھاپی ہے کہ وہ پاکستان میں جو بننے والا ڈرون ہے شاہ پر، وہ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اور حالانکہ ان کے پاس اس سے پہلے رافیل بھی ہیں، لیکن کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس نے چھاپا ہے کہ وہ 40 سے زائد JF-17 کی خریداری میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں. کوئی تصدیق کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے، انڈونیشیا کے صدر پاکستان یہاں دسمبر میں تشریف لائے تھے،
اور جنوری میں ان کے وزیر دفاع بھی تشریف لائے تھے. یہ ایک اکیلی چیز نہیں ہوتی, اور میں آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ میں ان کو پاکستان کی دفاعی پروڈکٹس میں ایک کین انٹرسٹ ہے انڈونیشیا کو, اور ان کو خالی اس میں ہی نہیں, ان کو پاکستان کی افواج کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے. وہ اپنی ٹریننگز کے لیے ہماری افواج کے ساتھ دیکھیے ایک چیز تو ہمارے کوئی جو سیاسی مدبرین ہیں وہ اس پہ تنقید کرنا چاہیں تو ہماری افواج کا پروفیشنلزم پہ انگلی اٹھانا میرے خیال میں حب الوطنی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو ہمارے پاس جو مدبین آتے ہیں اور بہت سارے مدبین جو باہر سے تشریف لاتے ہیں, ان کا بہت ہی زیادہ کنسرن اور کیننس اور انٹرسٹ ہوتا ہے اپنی افواج کی ٹریننگ میں. یعنی کہ پاکستان کی افواج, پاکستان کی ایئر فورس, پاکستان کی نیوی ان کی افواج کی ٹریننگ کرے. اور کسی ایک ملک کا میں نام یہاں پہ نہیں لوں گا, کئی ایسے ممالک ہیں اور میں کسی ملک کا یہاں پہ نام لینا میں مناسب بھی نہیں سمجھتا. جب یہ آپ کو نظر آ جائیں گی کہ جب یہ ٹریننگز ہوں گی تو وہ لوگ جو اپنے ملک کے, فرض کر لیجئے کوئی ایک ایسا ملک پاکستان کے ملک کے افواج کے اندر ایک اپنا کانفیڈنس ریپوز کرتا ہے اور ہمارے ملک کا نیریٹو کچھ اور ہو, اور یہاں پہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی ہی افواج کا تنقید کا نشانہ بنائیں, تو میرے خیال میں یہ بہت ہی غیر مناسب ہوگا. راجہ صاحب, جب یہ واقعی بدقسمتی کی بات ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں آپ سے ویسے تو پاکستانی, لیکن میں بات کر رہا ہوں اس پروڈکٹ کی اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت کی. جب بھی کوئی پروڈکٹ مقبول ہوتی ہے, اپنا لوہا منواتی ہے, تو ظاہری بات اس کے خریدار بھی آتے ہیں. تو جب خریداری بڑھتی ہے تو یہ سوال بھی فطری طور پر جنم لیتا ہے کہ کیا اتنے زیادہ تعداد میں جو آرڈرز آ رہے ہیں تو وہ پیدا بھی کیے جا سکتے ہیں یا نہیں. تو پیداواری جو صلاحیت ہے ہماری ڈیمانڈ کے حساب سے, وہ کیسی ہے؟ دیکھیے, یہ آپ نے ایک کمرہ بھی بنانا ہو تو اس کمرے کو بنانے میں بھی وقت درکار ہوتا ہے. تو کیا آپ ایک محل بنائیں یا ایک کمرہ بنائیں یا بنیاد اس کی آپ تیار کریں, ہر چیز میں وقت تو یقیناً درکار ہوتا ہے نا سرکار. یہ کوئی شرٹ یا کوئی ٹراؤزر یا جوتا تو نہیں ہے کہ جو آپ تشریف لے جائیں گے مارکیٹ میں اور وہاں سے اٹھا کے لے آئیں گے جو پاؤں میں فٹ آ جائے گا. اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں اور وہ اٹیچ رہتی ہیں اور رہنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی کچھ دیر پہلے چونکہ آپ چائنا کے کردار کا ذکر بھی کر رہے تھے, تو چین بھی امریکہ کے مقابلے میں جو جدید ترین طیارے ہیں 5th جنریشن یا اس سے آنورڈ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس کی حصول کر چکا ہے. مثلا میں نے سنا J-35 اور J-20 کا, تو پاکستان جدید طیارے یعنی F-17 تھنڈر سے ہٹ کے اگلی جو رینج ہے اس میں بھی چین کے ساتھ کوئی تعاون کر رہا ہے, اس میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے. کچھ چائنیز آؤٹ لیٹ نے خبر دی تھی کہ جدید ترین طیاروں کے حصول میں بھی پاکستان اور چین سیم پیج پہ آ چکے ہیں, ایگریمنٹ ہو چکا ہے. جامی صاحب دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے ابتدا میں عرض کی, اگر فرض کر لیجئے کہ میں کہتا ہوں نہیں ہے یا ہاں ہے, تو آپ کے خیال میں جو پاکستان کے مخلص دوست ہیں وہ تو اس سے خوش ہوں گے. جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ کیا ایفرٹ کریں گے کہ کیسی ڈیل ہو رہی ہو تو اس کو روک دیا جائے. کیا ماضی میں جب ہم نے F-16 لیے اور براؤن امینڈمنٹ آئی تو ہم کتنا تاخیر کا شکار ہوئے. کیا پاکستانی اقوام کو اس کا اندازہ نہیں؟ ہمیں 8 سے 10 سال لگ گئے. وہ طیارے جس کی پیمنٹ کی جا چکی تھی اور ہمیں 10 سال لگ گئے ایک امینڈمنٹ کی وجہ سے, اور وہ ہمیں تاخیر کا شکار ہوئے. میں آپ کی گوش گزار یہ کرتا ہوں کہ چین اور پاکستان کی جو دوستی ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی, اور ہمارا ان کے ساتھ بہت سارے معاملات. چین پاکستان کی دوستی کا آپ نے ذکر کیا, جانے سے پہلے بنگلہ دیش کی صورتحال بھی ڈسکس کر لیتے ہیں نا. بنگلہ دیش میں تو ایک زمانے میں ظاہری بات ہے مودی نواز حکومت تھی, وہ مثالی تعلقات نہیں تھے جو ابھی ہمیں بالخصوص اب دیکھنے کو مل رہے ہیں. صورتحال یکسر بدل چکی ہے. پاکستان کے کئی دفاعی حکام, کئی ملٹری آفیشلز بنگلہ دیش کا دورہ کر چکے, ان کے چیف بھی آئے ہوئے تھے, اور ایک مثالی تعاون اور مثالی ایک تعلقات آگے بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو بنگلہ دیش کس قسم کے تعاون کا خواہاں ہے پاکستان سے؟ کیا ٹریننگ کا موضوع بھی زیر بحث آ رہا ہے؟ دیکھیے, بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے بہت ایک ڈیفرنٹ ریلیشن شپ ہے. بنگلہ دیش ہمارے پاکستان کا ایک جز تھا, اور اس میں پاکستان کی طرف سے نہیں, انڈیا کی
کی انٹرونشن کی وجہ سے وہ ملک ٹوٹا اور اس کا پاکستان کو آج تک افسوس ہے. یہ ریئلائزیشن کی ضرورت تھی بنگلہ دیش کی عوام کو. پھر آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے پاکستان کو توڑنے میں یا بنگلہ دیش میں ہندوستان کی مدد لینے پہ ان کا ساتھ دیا، آج بنگلہ دیش کی عوام نے ان کا کیا حال کیا. اللہ پاک کی ذات نے جس نے پاکستان کی مخالفت کی، رب کائنات نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور آج کا دن بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بہت ایک بڑا کردار ہے پاکستان کا، اور میرے رب کائنات کا ایک رحم اور کرم ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام نے ریئلائز کیا کہ ہم دونوں ایک قوم، ایک ملک ہے، ہم ایک ملک تھے، اور آئندہ بھی ہمارے لیے آسانی ہو. اب ان کی جو ٹیمز آ رہی ہیں اگر وہ سٹرونگ ہوں گے تو ظاہر ہے ہمارے جو ہندوستان کی دنیا کے ساتھ جو ہندتوا کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کے ساتھ کوئی مسلمان ملک کیسے چل سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور میں اللہ کرے ایسا ہو. یہ جو مودی کی جو ذہنیت ہے اور جو مودی صاحب نے پوری دنیا کے اندر ایک فسطائیت کا ایک ماحول پیدا کیا ہے اپنے مائنڈ سیٹ سے، اور آپ کو وہ نظر آ رہا ہوگا پوری دنیا اس کے متاثرین میں شامل ہو گئی ہے، اور بالخصوص ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، چاہے وہ روہینیا کے ہوں، چاہے وہ